اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 65 سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو۔ علم تم مانے تم جانتے ہو ان لوگوں کو، اعتدوا منکم فی السبت، جو سنیچر یعنی ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے۔ اعتدوا منکم فی السبت، ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے۔ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے ہو، بندر بن جاؤ، تم رسوا ہو، بندر بن جاؤ۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ گنہگاروں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت۔ یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 ہے۔ بنی اسرائیلیوں میں یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ان دو آیتوں میں ایک واقعہ، عبرتناک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہودیوں کا سلسلہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں سے شروع ہو گیا تھا، پھر مختلف قسم کے انبیاء علیہم السلام ان میں آتے رہے۔ تو ان میں ایک حضرت عزیر، حضرت داؤد علیہ السلام بھی آئے ہیں یہودیوں میں۔ تو غالباً انہی کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ یہودیوں کے لیے ہفتے کے دن کو مقدس قرار دیا گیا تھا، مقدس دن، جیسے ہمارے ہاں جمعے کا دن، تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقدس دن قرار دیا گیا تھا۔ اور اس مقدس دن کی تعظیم میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں، یعنی دنیاوی کام کاروبار اس دن نہیں کیے جائیں گے۔ اور یہ جو قوم تھی یہودیوں کی، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے یہودی تھے، یہ سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے، اور مچھلیاں ان کا کام کاروبار اور پیشہ تھا، یعنی مچھلیاں پکڑنا، وہی کھانا اور وہی بیچنا، یہ ان کا پیشہ تھا۔ تو ہفتے کے دن ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا، بیچنا ممنوع تھا، کیونکہ وہاں دنیاوی کام ممنوع تھے۔ تو شروع میں تو یہ ہفتے کے دن مچھلیوں کے پکڑنے سے اور کام کاروبار سے رکے رہے، باز رہے، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے ہیلے اور بہانے شروع کیے اور اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ اور وہ اس طور پر انہوں نے ہیلے بہانے شروع کیے کہ اللہ کی طرف سے ایک ان کے لیے آزمائش بھی تھی کہ سمندر کے کنارے رہتے تھے، تو ہفتے کے دن جب یہ مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ممنوع تھا، تو سب سے زیادہ مچھلیاں ہفتے کے دن ہی سمندر کے اوپر آ جاتی تھی، سطح پر آزمائش بن کر۔ جیسے دنیا میں انسان کے لیے بہت ساری چیزیں آزمائش ہیں، تو وہی چیزیں اس کے لیے، جیسے دنیا ایک خود آزمائش ہے، اس لیے دنیا کو اتنا مزین، ہر چیز اچھی دکھتی ہے، لیکن ہر چیز جو مزین دکھ رہی ہے اسی میں فتنہ ہے، اسی میں آزمائش ہے۔ تو جب مچھلیاں بہت زیادہ تعداد میں آتی ہیں تو ان کی نیت خراب ہوتی ہے کہ آج کے دن مچھلیوں کا پکڑنا ممنوع ہے، اور آج ہی کے دن مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں، تو انہوں نے ہیلے بہانے شروع کیے۔ اور کیا ترتیب بنائی کہ سمندر سے چھوٹے چھوٹے نالیاں تالابوں تک بنا دیں، تالابوں تک چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دیں۔ اور کیا کرتے
کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے، لیکن جب پانی چڑھتا مچھلیاں آتی تو وہ مچھلیاں نالیوں سے ہوتے ہوئے تالاب میں آ جاتی ہیں، یہ نالیاں بند کر دیتے تاکہ واپس نہ جا سکیں، اور اتوار والے دن پکڑ لیتے تھے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے، ہیلا کرتے کہ چھوٹی نالیاں بناتے سمندر سے تالابوں تک، تالاب تھے سمندر کے کنارے، اور جب پانی چڑھتا تو وہ مچھلیاں نالیوں سے ہوتے ہوئے تالابوں میں آتی، جیسے اندر آتی نالی بند کر دیتے، اور پھر اتوار والے دن مچھلیاں بہت ساری جمع پکڑ میں آئی تھی۔ اور اس طرح بھی کرتے تھے یہ لوگ کہ ہفتے کے دن دیکھا کوئی اچھی مچھلیاں پکڑیں اور ان کی دم پر رسی باندھ دی، اور رسی باندھ کر مچھلی کو چھوڑ دیا سمندر میں، اور اس رسی کو سمندر کے کنارے کیل ٹھوک کر، لکڑی ٹھوک کر اس رسی کو باندھ دیا، اور اتوار والے دن مچھلی رسی کھینچ کے پکڑ لی۔ تو اس طرح کے ہیلے اور بہانے کر کر یہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ پھر ان میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی میں مبتلا تھے، گنہگار تھے، نافرمان تھے، اللہ کے حکم کو کہ ہیلے اور بہانے کے ذریعے جائز قرار دے رہے تھے، اپنے کام سے باز نہیں آ رہے تھے، اور کھلم کھلا مچھلیوں کو پکڑنا شروع کر دیا تھا آہستہ آہستہ۔ پہلے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پکڑا، پھر کھلم کھلا شکار کرتے تھے ہفتے کے دن۔ اور ایک وہ ان میں کچھ لوگ وہ تھے جو ان کو برا سمجھتے تھے، ان کو برا جانتے تھے اور منع بھی کرتے تھے۔ تو پھر جو لوگ ان کو برا سمجھتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ غلط کر رہے ہو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، ان لوگوں نے ان سے اپنے تعلقات کو بھی ختم کیا، یعنی ان کا رہن سہن الگ کر دیا کہ بھئی تم الگ آبادی اور بستی میں رہو، ہم تمہاری بستی میں نہیں رہیں گے، کیونکہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کا عذاب آئے گا، ہماری پکڑ بھی ہوگی۔ تو وہ لوگ جو اس گناہ سے محفوظ تھے، انہوں نے اس بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی میں رہنا شروع کر دیا۔ نیک لوگوں، ایک دن ایسا ہوا کہ جو لوگ اس گناہ میں مبتلا نہیں تھے، محفوظ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو مچھلی میں پکڑنے والے لوگ ہیں ہفتے کے دن اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کی بستی میں خاموشی دکھ رہی ہے، شور شرابہ نہیں دکھ رہا۔ تو یہ لوگ دیکھنے کے لیے آئے کہ جا کر دیکھیں، تو جب آ کر دیکھا تو اس بستی کے سارے لوگ بندر بن گئے تھے۔ جو لوگ اس گناہ میں مبتلا تھے، اللہ کا عذاب ان پر ایسا آیا کہ یہ سب کے سب ان کی شکلیں بندر بن گئی، اور پھر 3 دن یہ لوگ بندر کی شکل اختیار کر گئے، اور 3 دن بعد سب کے سب مارے گئے، کوئی بھی نہیں بچا۔ تو جو نیک لوگ تھے جو ان کو منع کرتے تھے، یہ لوگ ان سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا، ہم پر عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو یہاں ذکر فرمایا ہے کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام سے روکا تھا، یہ اس کام سے نہ روکے بلکہ ہیلے اور بہانے کے ذریعے اس کام کو کرتے رہے، کھلے عام کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، اور عذاب بھی ایسا کہ ان کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر کی شکل بنا دیا، اور پھر اسی میں یہ مارے گئے۔ اسی کو ذکر ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان یہودیوں سے جو کہ مدینہ کے اطراف خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہتے تھے، کہ تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو، یعنی تمہارے جو بڑے گزرے ہیں تم ان کو اچھی طرح جانتے ہو کہ انہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے۔ ہفتے کے دن کے معاملے میں فی السبت مانے ہفتے کے دن کے معاملے میں انہوں نے حد سے گزر گئے تھے۔ فقلنا لہم، ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم دھتکارے ہوئے ہو، بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک آواز آئی، سب کے سب بندر بن گئے۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی عبرت بنایا، نکالا مانے عبرت بنایا، وما خلفہا، اور رہتی دنیا تک کے لیے جو لوگ بعد میں آئیں گے، وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے نصیحت کا سامان بنایا کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی کرنے کے عذاب کی شکلیں مختلف ہیں۔ گناہ ہے، انسان کو جب ایک کام سے اللہ نے روکا اس کام کو وہ کرے گا تو وہ گناہ ہے۔ سود لینا، رشوت لینا، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے حلال کر کے کھانا، کسی کے مال پر قبضہ کرنا، کسی کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانا، کوئی بھی ایسا کام جو کہ ناجائز اور حرام ہے اس کو کھانا، اس کو کرنا،
یہ سارے کام اللہ کی نافرمانی میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر انسان اس طرح کے کام میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عذاب کی شکلیں مختلف ہیں، کسی بھی طرح کا عذاب انسان کی زندگی میں آئے گا اور وہ عذاب کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ جس کام سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ نہیں رکو گے تو پھر اپنی زندگی میں مصائب اور پریشانیاں دیکھو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی احادیث میں کہ عمومی عذاب تو میری امت پر نہیں آئے گا، جیسے بنی اسرائیل اور یہودی پر آتا رہا کہ سب کے سب مارے گئے، سب کے سب بندر بن گئے، تو آپ نے فرمایا کہ عمومی عذاب نہیں آئے گا، لیکن انفرادی عذاب آئے گا۔ انفرادی عذاب آئے گا، کیسے آئے گا؟ جیسے مثال ہے ایک گھر کے افراد گناہ کر رہے ہیں، اب وہ گھر کے افراد آپس میں لڑیں گے، اختلافات، جھگڑے، نافرمانیاں، ناچاقیاں، روزی کی برکت ختم ہو جائے گی۔ حدیث ہے کہ روزی سے برکت اڑ جائے گی، بہت کمائیں گے پھر بھی کہیں گے تنگی ہے تنگی ہے، فقر و فاقے میں کا شکار ہوں گے، زندگی کی برکت اڑ جائے گی۔ یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ گناہوں کی وجہ سے زندگی کی برکت بھی اڑ جائے گی، بہت زندگی ہوگی لیکن کسی کام کی نہیں ہوگی، بیکار زندگی ہوگی، صحت خراب ہو جائے گی، بیماریاں لگ جائیں گی، مختلف قسم کی آفت اور مصیبتیں انسان سہ رہا ہوگا، کبھی ایک مشکل کبھی ایک مصیبت، یہ سب گناہوں کی وجہ سے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ سب کے سب پر مصیبت آئی، لیکن انفرادی طور پر ایک ایک پر مصیبت آئے گی۔ جو اللہ کو ناراض کرے گا وہ اس طرح کی نافرمانیوں کا سامنا کرے گا۔ اس لیے اس انتظام میں نہیں رہنا چاہیے کہ سب پر عمومی عذاب آئے جیسے کہ گزشتہ قوموں پر آئے، نہیں، انفرادی عذاب سب کی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں آ جاتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں ہر ایک کو اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کر رہا ہوتا ہے، بے چین ہے، بے سکون ہے، پریشان ہے، سکون نہیں ہے، سمجھ لے کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، فوراً توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کے لیے